صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جنگ بندی تجویز کو احمقانہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اپنی نئی تجویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پر نہیں کی ہے۔ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے اور وہ حیران ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ دنیا جان گئی ہے کہ غلط حکمت عملی، غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج لاتے ہیں۔ کوہاٹ کے قریب بہادر شہری نے جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچا لیا۔ مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے گزر رہا تھا۔ شہری نے روک کر شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے میں بہادر شہری لیاقت موقع پر شہید، حملہ آور خارجی جہنم واصل ہو گیا۔ وزیر اعظم کا خراج تحسین، کہا شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شہید لیاقت کی بروقت بہادری نے بڑے جانی نقصان کو روک دیا۔ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,71,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل نے خام تیل کی قیمتیں بڑھا دی۔ خام تیل کی قیمت میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل WTI $99 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ چین کے 3 روزہ دورے پر بدھ کو بیجنگ پہنچیں گے۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے، جن میں ایران تائیوان کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق مصنوعی ذہانت، ایٹمی ہتھیاروں سمیت اہم تجارتی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ چین سے نایاب معدنیات معاہدے میں توسیع پر بھی بات ہوگی۔ مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجویز پر ایران کے جواب پر امریکی صدر کا رد عمل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم بھی موجود تھے۔ ملکی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال، مارکہ حق کے شہداء اور پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر مملکت نے مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی۔ need to put to the finance minister and the revenue minister to explain کہ وہ کس طرح سے پچھلے 1-2 سال کے اندر جو آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا نمبر بڑھایا ہے اس کے پیچھے کون سے لیورز ہیں، کس طرح سے آپ نے فیئرر پالیسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی بات کی ہے وہ ₹2.5 لیٹر لگی ہوئی ہے سر، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا رنگ فینسڈ ہے فار اے پرٹیکولر پرپز۔
ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے لیوی لی جا رہی ہے۔ اس وقت پیٹرول پر 127 روپے فی لیٹر لیوی لی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ 80 روپے ڈیزل اور 80 روپے پیٹرول پر لیوی بجٹ میں طے کی گئی تھی، جو آج بھی لی جا رہی ہے۔ ایک دم قیمتیں بڑھی تو ریلیف کے لیے IMF سے بات کی گئی، گیپ پورا کرنے کے لیے اب قیمتوں میں اضافہ کرنا ضروری تھا۔ IMF کا پروگرام خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ These attacks, a large number of India's strategic infrastructure was rendered dysfunctional and paralyzed, and Pakistan's defense forces will hit back with all their might and main. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی مناسبت سے متفقہ قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی، جس میں مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کہا گیا کہ ایوان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم کامیابی ملی۔ مارکہ حق میں قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ تھی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے طیارے مار گرائے۔ جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، مئی 1998 میں پاکستان نے اپنا وہ ایٹمی دھماکے کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انیشیٹ کیا آپریشن، جو انہوں نے آپریشن سندور ایک کیا تھا، اس کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص۔ سندھ اسمبلی میں مارکہ حق کی قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے 74 سے 75 طیارے ہوا میں تھے اور سب ٹارگٹ پر تھے، ہم ان کے تمام طیارے گرا سکتے تھے۔ بھارت کو جس رافیل کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ بھارت کے 77 سے زائد ڈرونز گرائے گئے، امن کی سوچ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا، اب بھارتی جارحیت کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق ملاقات میں صحت کے شعبے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ صحت کے شعبے میں امریکہ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات کا آغاز 22 مئی سے ہوگا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے چھٹیوں کے بعد اسکول 24 اگست کو کھلیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔